لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو اچھا اب عاملوں نے ایک کام میرے خلاف شروع کیا, فحش الزامات لگانا. یہ ان کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی جو شخصیت ہے نا اس کو مجروح کرو. میں بہت دنوں سے بولا نہیں عاملوں کے خلاف, اب دوبارہ کچھ دن پہلے انہوں نے لڑکیوں کی تصویریں میرے ساتھ لگائی ہیں کہ اس لڑکی نے کہا میں مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے آئی تھی, مفتی صاحب نے مجھے پٹایا, مجھے شادی کی آفر کی اور پھر میں چلی گئی اور میں نہیں. یہ سب بکواسات ہیں, کیونکہ اب میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا نا پھر اس طرح کی تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تجربہ کرنا ہے, کسی لڑکی کو بھیج دیں, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ, پٹنے کی کوشش کرو پوری. صحیح ہے نا, یہ تو بہترین آزمائش ہے نا. کیوں آپ فیس بک اور واٹس ایپ کی باتوں پہ جاتے ہو بھائی؟ اگر مفتی صاحب اللہ نہ کرے 2 نمبر آدمی ہیں تو پھر تو کوئی بھی آئے گی اس کو پٹائیں گے نا. تو آپ تجربہ کر لو بھائی, اس عامل سے کہو اگر تو نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ارینج کرتے ہیں اس کو پٹنے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہے, کوئی تعریف نہیں کر رہا, لیکن یہ پٹانے وٹانے والے کام الحمدللہ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بڑی بات نہیں کر رہے ہم, اللہ نے بچایا ہے ان پٹانوں سے. یہ کسی کو پٹا دیا اور یہ کر دیا. باقی جس نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں وہ پٹانا, وہ تو ڈائریکٹ شادی کی آفر کرتا ہے. اب آپ کہو اچھا ہم کسی کو بھی بھیج دیں آفر کر دو گے, ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے آفر کر دو. اور اگر کر بھی دی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اول تو ہم ایسے آفر نہیں کرتے, لیکن اگر فرض کرو کر دی ہے آفر, تو آفر کرنے کے بعد ہی شادی ہوتی ہے نا, بغیر آفر کے تھوڑی ہوتی ہے. آپ لوگ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں بغیر آفر کے ہوئی بھی ہیں. دیکھو فرشتوں نے آ کے آپس میں نکاح پڑھا کے چلے گئے تھے, پہلے پیغام بھیجا جاتا ہے بھائی بھیج دیا, قبول کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہیں کرو, اس میں کیا ہے, یہ تو ویسے ہی جائز ہے. تو یہ فحش باتوں پہ آتے ہیں, فحش الزامات, کیونکہ ان کا تو دین ایمان ہے نہیں, یہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ہمت کر کے میں ان سے دشمنی مولتا ہوں, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. پھر یہ ہر جگہ بیٹھ کے نجی محفلوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے بعد دلائل کی دنیا میں کوئی جواب ہے نہیں. اتنی بڑی دلیل ہے یار, بھیجو نا 4 سے جن یہاں مسجد الفلاحیہ میں بھیجو. اچھا ان میں سارے فراڈی نہیں ہوتے, یہ بتا دوں میں. کچھ کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہمیں آتا ہے, لیکن وہ اپنا اندر سے فالٹ کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے نیک ہیں. یہ میں بتا دوں, یہ جو میں نے کہا نا سارے فراڈی ہوتے ہیں, اس میں فراڈی کا مطلب ظاہری لحاظ سے فراڈی, اندر سے فراڈی باز نہیں ہوتے, واقعی نیک ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جن چڑیل بھوت ہے, حالانکہ وہ اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ عملیات کر کر کے اوپر سے کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ان عاملوں میں نیک لوگوں سے بھی ملا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے, لیکن یہ بیچارہ چلے ولے کر آ کے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے اس کی آؤٹ, تو اس کو ایسے لگ رہا ہے تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. بھائی آپ کی سیٹنگ تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے, آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو. جو بھی ایب نارملٹی والی باتیں کریں نا, جیسے آپ گئے کسی عامل کے پاس, وہ واقعی نیک ہے, کہہ رہے اتنے حصار ہوتے ہیں, اتنے ہمزاد ہوتے ہیں, اتنے موکل ہوتے ہیں, اور واقعی نیک بھی ہو, تو سمجھ لو کہ اس کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, بولو نا آؤٹ. کیونکہ بغیر دلیل کے باتیں کر رہا ہے. دلیل یا تو نقلی ہوتی ہے یا عقلی. عقلی کہتے ہیں جو سائنس سے ثابت ہو, سائنس سے تو موکل شوکل کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا نقل قرآن و سنت کو کہتے ہیں. تو یہ عامل لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت سے, لیکن مشاہدہ تو ہے نا, تو مشاہدہ بھی تو تم جیسے پاگلوں کا ہے نا, پبلک کا تھوڑی مشاہدہ ہے. تم نے تو خود چلے ولے کر کے اور موکل توکل کو پہلے دماغ میں بٹھایا, تو تمہیں موکل بھی نظر آ رہے ہیں, تمہیں ہمزاد بھی نظر آ رہے ہیں, تمہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا موکل شوکل. ذہن میں رکھیں آپ بس ٹوٹل یہی ہیں, جتنے آپ نظر آ رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ کوئی موکل نہیں ہے. ٹوٹل آپ جتنے نظر آ رہے ہیں ٹوٹل اتنے ہی ہیں آپ, سمجھ رہے ہو نا, کمپلیٹ. ہاں ایک شیطان ہے, حدیث میں آتا ہے, جو ہر بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ برائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے, بس وہ تو ہے, وہ تو سب کے ساتھ ہے. اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو یہ موکل, یہ ہمزاد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, وہ اللہ نے آزمائش کے لیے. اور 2 فرشتے اللہ نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں,
ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی لکھ رہا ہے, اور کچھ فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں, بس وہ ان عاملوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بھائی بچاؤ اپنے آپ کو یار ان فضول قسم کے لوگوں سے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی پہ جن چڑیل بھوت آ جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. صحابہ نے رقیہ کیا, ان کو تو نہیں آتا تھا, لیکن سورہ فاتحہ پڑھی, فائدہ ہو گیا. پھر بھی فائدہ نہ ہو, جیسے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو جاتی ہے, میں تڑپنے لگتی ہوں, جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اور اگر چاہتی ہو تو اللہ سے دعا مانگوں گا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تمہاری, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اعمال ہوئے تو جنت, برے اعمال ہوئے تو جہنم. لیکن اگر اس بیماری پہ صبر کرتی ہو اور اسی میں گزارا کرنا ہے موت تک, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ فلاں جگہ مشہور عامل ہیں, وہ بڑا ٹائٹ علاج کرتے ہیں اس کا. نہ خود نبی نے فرمایا کہ بیٹھو میں حصار کھینچتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں یوں کچھ بھی نہیں. خود نبی پہ جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی, بھائی یہ دم کیا کریں. مجھے صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. ہم لوگ کہتے ہیں مفتی کا نام بتاؤ, بتا سکتے ہیں صحابہ کے دور کے مشہور مفتیان کرام کون تھے؟ اس دور میں حکیم بھی تھے, اس دور میں تاجر بھی تھے, ہر طبقہ اس دور میں تھا. عامل اس دور, قوال نہیں ملے گا آپ کو صحابہ کے دور میں کہ مشہور قوال. قوالیاں اگر ثواب ہیں تو اس دور میں بھی تو کوئی مشہور قوال ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی قوال نہیں ملے گا آپ کو, نہ کوئی عامل ملے گا. ہاں رقیہ کرنے والے ہوتے تھے, وہ تو میں نے بتایا رقیہ کے تو ہم قائل ہیں, لیکن اس میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتا جن کی جماعتیں اور چڑیل کی جماعتیں اور فلانا جماعتیں اور یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرو تو اللہ کیا دے گا؟ جنت کی ضمانت. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس بیماری میں رہوں گی ساری زندگی, لیکن جو کپڑے پھاڑتی ہوں, یہ چونکہ شرعی مسئلہ ہے نا, عورت کا جسم کھل جائے تو بس اتنی دعا کر لیں کہ اس بیماری میں جسم کے کپڑے نہ پھاڑوں. تو آپ نے اتنی دعا کی ان کے لیے. اس میں ہمیں سبق ملتا ہے بھائی, اگر خدا نخواستہ جن چڑیل بھوت کہیں آ رہے ہیں, شرعی طور پہ رقیہ کرو. نہیں کر سکتے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, جو آپ کے پڑوس میں امام ہے نا, کیونکہ جنات جو ہے نا کسی ایسی شخصیت سے زیادہ ڈرتے ہیں جس کی کوئی پرسنالٹی ہو یا اس میں تقویٰ ہو. تو مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, وہ بولیں گے مجھے تو یہ کام نہیں آتا. ان سے بولو کہ بھائی آپ صرف فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اس کے اوپر, آیت الکرسی. آپ کی پھونک میں اللہ سے امید ہے ہماری پھونک سے زیادہ اثر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے, مسجد کے امام کو لفٹ کرایا کرو, صحیح ہے نا. ایسا نہ ہو کہ وہ امام کام ہی یہی کرتا ہو پھر نہیں جاؤ. کام بشرط یہ کہ یہ نہ کر دو, بلکہ صبح شام اس کے خلاف بولتا ہو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کو بولے بھائی دم کر دو, تو آپ کے دم میں اللہ زیادہ اثر کر دے گا تو کر دے وہ دم, اچھی بات ہے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کچھ نہیں, خود وضو کرو, دم کرو, آیت الکرسی پڑھو, پانی پہ رکھ کے چھینٹے مارا کرو. جنات پانی سے بھی ڈرتے ہیں اور آیت الکرسی اور قرآن سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں, تو 2 آتشہ ہو جائے گا, اور چھینٹے مارو گے تو اور فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس صبر کرو. سارے مسائل کا دنیا میں حل نہیں ہے, اور اس صبر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.